صفر 6 ربیع الاول شہادت بی بی رباب سلام اللہ علیہ زوجے امام حسین علیہ السلام دختر عمرہ القیس مادر امام اصغر و بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ مقدمہ اسلامی تاریخ کے المیہ اور قربانی کے سنہرے ابواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کا واقعہ لازوال مقام رکھتا ہے۔ اس المیہ میں متعدد خواتین اور بچوں نے صبر و استقامت کی ایسی مثالیں قائم کیں جو ہر دور کے لیے مشرہ ہیں۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ انہی مظلوم و صابر خواتین میں سے ایک تھیں جن کی زندگی حرم و محبت سب و وفا اور عظیم غم و مصیبت کی داستان ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی ماں اور چھوٹے شہید الاصغر علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور انہوں نے اس مصیبت میں ایسی صبر آزمایا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نسب و اغاز حیات بی بی رباب بنت عمر القیس کا نسب اور ابتدائی حالات مختلف مصادر میں یوں بیان ہوتے ہیں کہ وہ عمرہ القیس کی بیٹی تھیں اور شرعی و علمی ماحول میں بڑی ہوئیں۔ ان کا خاندان قبیلے اور ثقافتی اعتبار سے ممتاز تھا اور انہیں ادب و علم کا شوق بھی تھا۔ ان کے اخلاقی اوصاف بیان و فصاحت اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت نے انہیں ایک نمایاں مقام عطا کیا۔ ازدواج اور خاندان رباب کا نکاح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کے ہاں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت الاصغر، جنہیں بعض روایات میں عبداللہ علی الرضی کہا جاتا ہے، پیدا ہوئے۔ رباب نہ صرف ایک فاضلہ خاتون تھیں بلکہ اہل بیت کے ساتھ وفا و محبت کی ایسی مثال تھیں جن کے اندر منزل شاہد مندی اور جزم مصائب کے باوجود صبر شامل تھا۔ ان کا کردار ان عورتوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی ذاتی غمگینی کو برداشت کیا بلکہ پیارے امام کے دکھوں میں شریک ہو کر ثابت قدم رہا۔ کربلا سے قبل کی زندگی اور مزاعور محبت کربلا کے واقعے سے پہلے رباب اور خاندان حسین علیہ السلام کا موان روزگار، مذہبی و معنوی تربیت اور معاشرتی رویوں نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ وقت امتحان میں صبر و ہمت کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ رباب کو اپنی بیٹی سکینہ اور اپنے ننھے بیٹے الاصغر کے ساتھ گہری محبت تھی، اور اس محبت نے انہیں کربلا کے دنوں میں انتہائی تحمل و برباری دکھانے کی قوت دی۔ متعدد روایات میں ان کی فصاحت اور اشعار سننے ان کے اشعار کا ذکر ملتا ہے جو ان کے دل کی گہرائیوں اور اسباق حیات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کربلا کا منظر شرکن مصیبت کربلا کا میدان محض ایک جنگی وقوعہ نہیں تھا بلکہ ایک عظیم اخلاقی اور روحانی محشر تھا جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ شامل ہر فرد نے حق و باطل کی تمیز کے لیے جان دی۔ رباب اس قافلے کا حصہ تھیں اور انہوں نے وہاں جو مناظر دیکھے وہ کسی بھی انسان کے لیے ناقابل برداشت تھے، خاص طور پر جب ان کی نظروں کے سامنے ان کے ننھے بیٹے اصغر کو شہید کیا گیا۔ اس دردناک واقعے میں رباب نے امتیازی صبر دکھایا۔ وہ اس صبر کی علامت بن گئیں جو ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی شہادت کے بعد بھی اہل ایمان کے لیے استقامت کا پیغام رہتی ہے۔ حضرت اصغر کی شہادت اور ماں کا صبر کربلا کے انتہائی دلخراش مناظر میں سے ایک وہ لمحہ ہے جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے معصوم بچے کو رخصت کرنے کے بعد پانی کی طلب کے لیے یزیدی لشکر سے مدد مانگی۔ مختلف روایات کے مطابق چھوٹے الاصغر کو بھی شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ ماں کے لیے ناقابل بیان صدمے کا باعث بنا۔ رباب نے اپنے بچے کی شہادت کے بعد جو درد محسوس کیا وہ صبر اور ایمان کی ایسی مثال بن گیا جسے لاکھوں انسان آج بھی پڑھتے اور سنتے ہیں۔ ان کی صبرآمیز کیفیت نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچا ایمان ظاہری مصائب کے باوجود سکوت اور تسلیم کا نام ہے۔ کربلا کے بعد زندان و قافل اسیران، کربلا کے بعد اہل بیت اور ان کے پیرکار قیدی بن کر کوفہ و شام کی جانب لے جائے گئے۔ رباب بھی اس اسیری کا حصہ تھیں جن کے لیے راستے سخت اور مصائب ناقابل شمار تھے۔ قیدیوں کے ساتھ ہونے والی توہین، غم اور جسمانی اور روحانی تکالیف نے رباب کو بھی متاثر کیا۔ موجودہ مصادر میں ذکر ہے کہ رباب نے اس دوران اپنی بیٹی سکینہ اور اپنے دوسرے لواحقین کے ساتھ سخت حالات برداشت کیے، اور پھر شام سے واپس آنے کے بعد بھی ان کے غم و غصہ کا تسلسل رہا۔ وفاتن رباب تاریخ و اسباب وفات روایات میں آیا ہے کہ رباب نے کربلا کے واقعات کے بعد زیادہ عرصہ اس دنیا میں نہ بسر کیا۔ بعض منابع کے مطابق وہ محض 1 سال کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔
اور ان کی وفات کا دن بعض علماء و محافل میں 06 ربیع الاول کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی کتب اور محافل عزاداری میں یہ اطلاع پائی جاتی ہے کہ ان کا انتقال غم، افسردگی اور دل کا ٹوٹنا یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں طویل روئے اور رنج کے باعث ہوا۔ ان حوالہ جات میں تفصیل و اختلاف موجود ہو سکتی ہے، مگر مجموعی روایت یہی ہے کہ عظیم غم نے ان کی زندگی کو مختصر کر داب بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ رباب کا رشتہ رباب اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ نہایت پیار اور شفقت سے پیش آتی تھیں۔ سکینہ علیہ السلام نے کربلا کے بعد بھی صبر و مصیبت میں اپنی ماں کی قربانیوں اور ثابت قدمی کو زندگی بھر یاد رکے۔ اتاق بیانات میں رباب کی تربیت، اخلاقی اثرات اور اپنی اولاد کی پرورش میں ان کی محنت کا ذکر ملتا ہے، جس نے سکینہ کو بھی وہی صبر سکھایا جو بعد میں مشہور ہوا ماں اور بیٹی کا رشتہ عاشقانہ اور استقامت آمیز تھا، جو ظلم کے خلاف استقامت کی علامت بن گیا۔ رباب کی خصوصیات: علم، فصاحت اور صبر۔ متعدد مصادر رباب کو ایک باخبر، فصیح اور شاعری کے ذوق رکھنے والی خاتون کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ ان کی بیانات اور بعض مواقع پر ان کے اشعار کا ذکر ملتا ہے جو دکھ اور غم کے درمیان انسانیت کی تصویر کھینچتے ہیں۔ ان کی یہی تربیت و ثقافتی پس منظر انہیں جنگ کے ایام میں بھی باوقار اور باشعور انداز میں پیش آنے کے قابل بناتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف جذباتی لحاظ سے مضبوط تھیں بلکہ فکر و علم میں بھی خاص مقام رکھتی تھے۔ کبھی رقت، کبھی احتجاج۔ رباب کا رد عمل رباب کا رد عمل محض دکھ نہیں تھا، وہ اپنے دکھ کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ کبھی رقت سے آنسو بہاتے، کبھی احتجاجن حماس انداز میں ظلم کی مخالفت کرتیں۔ ان کے رویے نے اہل ایمان کو بتایا کہ مظلوم کی آواز خاموشی میں بھی گونجتی ہے اور اس کا مطالبہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر اور احتجاج ایک دوسرے کے متضاد نہیں بلکہ انصاف کے لیے دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ رباب کی یاد و اخلاص آج کے لیے سبق۔ رباب کا زندگی نامہ ہمیں چند واضح اور گہرے اسباق سکھاتا ہے۔ اول یہ کہ حقیقی محبت و وفا کوئی رسمی چیز نہیں بلکہ عمل اور قربانی ہے۔ دوم یہ کہ ماں کا صبر، خصوصاً جب وہ اہل حق کے ساتھ ہو، معاشرتی شعور کی شمع جلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوم یہ کہ غم و مصیبت میں استقامت انسان کو ضعیف نہیں بناتی بلکہ اس کے ایمان کو آزماتی اور مضبوط کرتی ہے۔ ان اسباق کو آج کے دور میں بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، مظلوم کے سین ہمدردی رکھنے اور ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرنے کا پیغام رباب کی زندگی سے ملتا ہے۔ اختتام کلام بی بی رباب سلام اللہ علیہ کی زندگی کربلا کی تاریخ کا ایک جذباتی، فکری اور اخلاقی باب۔ بیان کی زوجیت، ماں کا درد، کربلا میں شریک مصائب، قیدی ہونے کے بعد کے حالات اور بالآخر وفات، یہ سب واقعات ہمیں انسانیت، استقامت اور ایمان کے معیار سکھاتے ہیں۔ 06 ربیع الاول کی مناسبت سے ان کی یاد منانا اور ان کے سبق کو نوجوان نسل تک پہنچانا نہ صرف تاریخی فرائض میں شامل ہے بلکہ یہ ہمارے اخلاقی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ رباب نے ہمیں سکھایا کہ حق و وفا کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، مگر وہ راستہ انسانیت کے لیے روشن رہتا ہے۔ حوالہ جات، چند منتخب مآخذ۔ بری حوالہ مختصر تعارف۔ رباب شیعہ و دیگر تاریخی خلاصے۔ رباب کے حالات اور وفات پر اردو و فارسی منابع۔ رباب کی خصوصیات و سوانین مختصر اغراء۔ اگر اب چاہیں تو میں یہی مضمون مخصوص انداز، مثلاً نتیہ سعاروں میں ویڈیو اسکرپٹ کی صورت اوتوب ڈسکرپشن کے لیے مختصر خلاصہ میں دوبارہ تیار کر دوں۔ اس مضمون کے لیے حوالہ جاتی نقاط بنا کر پیش کر دوں تاکہ آپ اسے ویڈیو لیکچر کے لیے استعمال کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رباب بنت امرا القیس شیعہ، وفات بی بی سیدہ رباب سلام اللہ علیہ۔ جناب رباب کربلا کے 06 ربیع الاول شہادت بی بی رباب سلام اللہ علیہ۔ عنوان بی بی رباب صبر، قربانی اور ولایت کی عکاس تعارف۔ اسلامی تاریخ میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی صرف ذاتی داستان نہیں بلکہ امت کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ ان بزرگ عورتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایمان، وفا، صبر اور قربانی کے اسوہ میں ڈھال دیا۔ 06 ربیع الاول کو ان کی شہادت کے واقعے کو یاد کرنا ہمیں ان کی قربانیوں، امتحان، صبر اور اہل بیت کے ساتھ ان کے لازوال تعلق کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مضمون بی بی رباب کی زندگی، ان کے خاندانی پس منظر، شہادت کے مناظرت، کربلا کے مصائب میں ان کا کردار اور ان کی زندگی سے ہمیں ملنے والے اخلاقی اور روحانی اسباق پر مبنی ہے۔ اس میں تاریخی حوالہ جات اور روایات کی روشنی میں ان کے صبر و استقامت کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
تاکہ قاری ان عظیم ہستیوں سے سبق حاصل کر سکے۔ بی بی رباب و خاندان پس منظر اور ابتداک زندگی۔ بی بی رباب کا تعلق شریف خاندان سے تھا۔ وہ امراء القیس کی اولاد میں سے مانی جاتی آواق گھرانہ جو ادب و شجاعت اور شرافت میں معروف تھا۔ خاندان کی یہ حیثیت اور تربیت ہی تھی جس نے بی بی رباب کو وہ مضبوطی اور وقار عطا کیا جو بعد میں ان کی زندگی کے امتحانات میں ان کے لیے سہارا بنی۔ ان کے گھرانے کی اخلاقی شاکلت ان کی پہلی تربیت کا مرکز بنی۔ دین کی پہچان، خاندان، رسالت کی محبت اور اعلیٰ انسانی اقدار، یہ وہ بنیادیں تھیں جو انہیں بعد کے صدموں میں ثابت قدم رہنے کی قوت عطا کرتی رہیں۔ ازدواجی زندگی اور گھرانہ۔ بی بی رباب امام حسین علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ ان کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ محبت و وفا کا رشتہ تھا، ایک ایسا تعلق جو صرف خاندانی رسم و رواج تک محدود نہیں تھا بلکہ دین و ایمان اور حق و باطل کے طفیل ازلی وابستگی تھی۔ ان کے ہاں اولاد بھی ہوئی جن میں حضرت علی الاصغر علیہ السلام، جسے عام طور پر اصغر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ شامل تھیں۔ ایک ماں کی حیثیت سے رباب نے بچوں کی تربیت میں نہایت نرمی، محبت اور مضبوط دینی اصولوں کا دھیان رکھے۔ کربلا کا سفر اور رباب کا مقام۔ کربلا کا واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک نقطۂ عروج تھا بلکہ ایمان و تقوی کے امتحان کا عظیم منظر بھی تھا۔ رباب جیسی عورتیں اس عظیم امتحان میں مرکزی کردار رکھتی ہیں کیونکہ وہ نہ صرف گھرانہ سنبھالتی ہیں بلکہ جذب محبت رسول و اہل بیت کے اظہار میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں۔ رباب نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ وفاداری اور حبوت دکھائی جو تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں جب اہل بیت نے ہر طرح کے غم و الم، تشنگی اور قید و زنجیر کا سامنا کیا تو رباب کی حالت قلب اور ان کے جذباتی مظاہرے اس واقعے کی انسانی جہت کو روشن کرتے۔ آوہو ماں تھیں، بیوی تھیں اور ایک ایماندار رسول تھیں۔ یہی امتزاج انہیں خصوصی مقام دیتا ہے۔ فرزند شہید علی الاصغر، حضرت علی الاصغر علیہ السلام جو رباب کے لخت جگر تھے، امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے سہیلی و فرزند کی حیثیت رکھتے تھے، جن کربلا میں ان کی قربانی نے دنیا کو ماں کی فطرت اور ماں کے درد کی ایسی تصویر دکھائی جو صدیوں تک درد انسانیت کی علامت بنی رہی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں اپنے ننھے بچے کو اٹھایا اور پانی کی ترس میں کربلا کے میدان میں جا کے دعا مانگنے کی کوشش کی تو رباب کے دل کی دلی امک اور آنکھوں کی حسرت نے پورے واقعے کو ایک ایسی روحانی رائے دی جس کے مانند دوسرے کم ہی نظر آتے ہیں۔ اصغر کی شہادت رباب کے لیے ذاتی علم کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے ایک بیداری بھی تھی، ظلم کے خلاف ایک واضح اعلان۔ بی بی سکینہ کا غم و صبر۔ بی بی سکینہ رباب کی بیٹی بھی کربلا کے مصائب کی گواہ تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے زخم، ان کی تشنگی اور بالآخر ان کی فزن شہادت کا منظر ایسے ہے جو کسی بھی انسان کے جذبات کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ رباب نے بی بی سکینہ کی تربیت میں دینی و اخلاقی اقدار کا سامان کیا اور اسی تربیت کے نتیجے میں سکینہ بھی سب و شجاعت کی مثال بنے۔ رباب کے ارشادات اور محبت نے سکینہ کو وہ داخلی قوت عطا کی جس سے وہ اس عظیم صدمے کو جھیلنے کی استطاعت رکھ سکیں۔ کربلا کے بعد اسباق صبر و استقامت۔ کربلا صرف قتل و شہادت کا واقعہ نہیں، یہ ایمان کی عظمت، حق کی جاودانی آواز اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام ہے۔ رباب کا کردار اس پیغام کا ایک نمایاں باب ہے۔ ایک، صبر کا پیغام۔ رباب نے دکھ اور فقدان کے لمحات میں صبر کا وہ مظاہرہ کیا جو ہر دور کی ماؤں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دو، وفا و محبت۔ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت نے ثابت کیا کہ ولایت صرف کلمات تک محدود نہیں بلکہ عمل اور قربانی سے شناخت ہوتی ہے۔ تین، ماں کا مقام۔ بی بی رباب نے ماں کے جذبات کو اس شان سے دنیا کے سامنے رکھا کہ ہر ماں کے لیے یہ ایک سپن عبرت بن گیا۔ بچوں کی حفاظت، ان کی تربیت اور ان کے درد میں شریک ہونا تاریخی اور مذہبی اثرات۔ بی بی رباب کی زندگی نے شیعہ و سنی دونوں حلقوں میں اہل بیت کی قربانیوں کو سمجھنے میں گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کے کردار کی یاد نے مجالس ازا سخنرانیوں اور مذہبی مضامین میں ایک مستقل موضوع کی حیثیت اختیار کی۔ مزید برآں رباب کی مثال عورتوں کے اجتماعی شعور میں ایک نئی طاقت لے کر آئی ہے کہ عورتیں صرف گھریلو دائرے تک محدود نہیں رہتیں بلکہ وہ معاشرتی اور روحانی محاذ پر بھی مردوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی۔ عوام رباب کی شہادت روحانی 606 ربیع الاول کو بی بی رباب کی یاد میں جو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے وہ محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایک مست علامت ہے۔
وہ علامت جس میں صبر عزت اور ایمان پوشیدہ اواناؤ یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ نسلیں اس عظیم قربانی کی قدر جانیں اور اپنی زندگیوں میں وہ اخلاقی اور روحانی اقدار نافذ کریں جو انہوں نے اپنائی تھیں اخلاقی اور تربیتی نکات ایک قربانی کی قبولیت رباب نے دکھوں کو قبول کیا مگر حق سے پیچھے نہ ہٹی یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مشکلات میں بھی ایمان کا دامن تھامنا فرض ہے ماں کی ذمہ داری گھر کی عورت ماں اور بیوی کی حیثیت میں رباب نے ثابت کیا کہ تربیت و اخلاق کا بیج گھر میں بویا جاتا ہے وفاداری و عشق اہل ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ولایت صرف نعرہ نہیں بلکہ عمل میں ثابت قدمی کا نام ہے نجا بی بی رباب سلام اللہ علیہا کی زندگی اور ان کی شہادت ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے صبر وفا قربانی اور ایمان کی وہ عظیم مثال جو زمانہ قدیم میں جلی ہوئی تھی اور آج بھی ہر دل کی گہرائیوں میں زندہ ہے 6 ربیع الاول کو جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگیوں میں صبر کو ملحوظ رکھیں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور خاندان و معاشرے میں وہ اقدار فروغ دیں گے جو بی بی رباب جیسی عظیم خواتین نے ہمیں سکھائیں اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت اور ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین نوٹ یہ مضمون تاریخی روایات اور روایتی بیانیوں کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے مختلف مصادر میں وقوعت اور تاریخوں کے حوالے سے اختلافات مل سکتے ہیں تاہم مضمون کا بنیادی مقصد بی بی رباب کی عظمت ان کے صبر اور قربانی کو اجاگر کرنا ہے شہادت بی بی رباب 6 ربیع الاول تعارف رباب بنت امرا القیس جنہیں عام طور پر رباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسلام کے اہل بیت میں ایک ایسی روحانیت صبر اور استقامت کی علامت ہیں جن کی زندگی اور شہادت ہر عقیدت مند کے لیے سبق آموز ہے بی بی رباب نے اپنے شوہر امام حسین کے ساتھ وہ مصائب اور مظالم دیکھے جو انسانیت کی تاریخ میں شجاعت اور قربانی کی مثال بن گئے اس مضمون میں ہم رباب کی زندگی ان کے نسب و نسبتی پس منظر ان کے کردار کی جھلک کیا اور بالخصوص ان کی شہادت جو بعض روایات کے مطابق 6 ربیع الاول کو منسوب کی جاتی ہے کا تفصیلی بیان کریں گے اور اس سے ملنے والے اخلاقی اور روحانی اسباق پر غور کریں گے نسب و آئلی پس منظر رباب کا پورا نام رباب بنت امرا القیس بن عدی بن اوس بتایا جاتا ہے ان کا نسب عربی قبائلی پس منظر سے جاڑا ہوا تھا بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ ان کے والد امرا القیس ایک معروف نام تھا مگر یہ امرا القیس وہ مشہور شاعر نہیں بلکہ ان کا نسب ایک دوسرے امرا القیس سے منسوب ہے جو اصل میں قاف بے چھوٹی لام بنو کنانا سے تعلق رکھتا رباب اپنی صفت فصاحت و بلاغت حسن سخن اور حکمت کے لیے مشہور تھیں اور بہت سے مورخین اور راویان نے ان کی فضیلت و وقار کا اعتراف کیا ہے رباب کی شادی امام حسین سے ہوئی اور اس رشتے سے ان کے چند اولادیں ہوئیں جن میں سب سے معروف بی بی سکینہ بنت حسین اور ایک چھوٹا بیٹا جسے بعض روایت میں علی اصغر عبداللہ رضی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخی ماخذ ان کے بچوں کی تعداد اور ناموں میں اختلاف لفظ پائے جاتے ہیں مگر ایک بات سب میں مشترک ہے رباب اپنے بچوں کی نسبت ایک مخلص ماں اور اپنے گھر کے لیے محبت بھری تربیت کا مرکز عام رباب کا اخلاقی اور روحانی کردار عام رباب نہ صرف اپنے گھر میں ایک باب محبت تھی بلکہ ایک عمدہ کردار اور بلند روحی قوت کی مالک بھی تھیں انہیں اہل فصاحت و ادب کہا جاتا ہے روایات میں ان کا نام ان خواتین میں شمار ہوتا ہے جو صبر و شجاعت کی مثالی نمائندہ تھیں ان کی طبیعت میں سخاوت تقوی اور خلوص نمایاں تھی کربلا کے حالات میں جب غربت قحط تشنگی اور غم نے اہل بیت کو گھیر لیا رباب نے اپنے ماں والے جذبے کے ساتھ صبر کا وہ مظاہرہ کیا جو تارخن اسلام میں عبرت کا سبب بنا ازدواج اور گھرانہ رباب کی شادی امام حسین سے ایک مقدس رشتہ تھا جس میں محبت احترام اور ایثار کی خصوصیات نمایاں تھیں امام حسین کے ساتھ ان کا رشتہ نہ صرف ذاتی محبت کا رشتہ تھا بلکہ ایک ایسے خاندان کا حصہ بننے کا رشتہ تھا جس کا مقصد دین عدل اور انسانیت کی بقا تھا رباب نے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہ بانجھ محبت اور خدمت گزاری دکھائی جو ایک پختہ ایمان کی علامت ہوتی ہے روایات میں آتا ہے کہ امام حسین اور رباب کے گھریلو ماحول میں سادگی نماز و دعا اور احسان و احترام کی فضا تھی رباب نے اپنے بیٹوں اور بیٹی کو یہی تعلیم دی کہ دنیاوی آسائشیں وقتی ہیں مگر حق اور انصاف کے لیے قربانی لازمی ہے واقع کربلا میں رباب کا مقام کربلا کے میدان میں رباب بذاتن خود ایک فعال
اور حاضرن سنپا تھیں، وہ نہ صرف ایک نگران خاندان تھیں بلکہ دکھ و تکلیف کے وقت اپنے گھر والوں کی ماؤں کی طرح مدد کرتی رہیں۔ جب امام حسین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کربلا کا رخ کیا تو رباب بھی اسی قافلے میں شامل تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ کربلا میں ہونے والے ظلم و ستم نے ہر آنکھ کو اشک بار کر دیا، مگر رباب کی آنکھوں میں غم کے ساتھ ساتھ صبر اور استقامت کا نور بھی تھے۔ کربلا کے روزن عاشورہ کا منظر ناقابل بیان ہے۔ تشنگی، غربت، خون و آہوں کے بیچ عورتوں اور بچوں کے لیے سخت حالات تھے۔ رباب نے اپنے بچوں خصوصاً سکینہ و شیر خواری کے سبب اپنے ننھے بچے کی حفاظت میں ہر ممکن کوشش کی۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر بھی ڈٹ گئیں، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کا جوش اور قربانی کا عزم روشن تھا۔ بچوں کی شہادت اور ماں کا صبر۔ کربلا میں رباب نے وہ منظر دیکھا جو کسی ماں کی روح کو دہلا دے۔ ان کے ننھے بچے علی اصغر، عبداللہ رضی کی شہادت نے رباب کے دل کو چیر دیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق جب تشنگی اور حملاز نوحے نے بچوں اور بڑوں کو نشانہ بنایا تو رباب نے اپنے بچے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ غلام حسین کسی ساتھی نے بچے کو پانی کی پیالی کے لیے اٹھایا، مگر وہ پانی بھی گوارا نہ ہوا اور بالآخر وہ معصوم بچہ شہید ہو گیا۔ اماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا تھا؟ سکینہ کی بے بسی اور ماں کی صدا اپنی جگہ۔ رباب نے ہر آن دکھ و غم کو برداشت کیا مگر اپنے ایمان کو نہ ٹھیس پہنچنے دیا۔ ان کا صبر ہمیں صبر کا حقیقی مفہوم سکھاتا ہے۔ دکھ کے وقت بھی خدا پر بھروسہ رکھنا اور اپنے فرض کا احساس برقرار رکھنا۔ شہادت 06 ربیع الاول۔ تاریخی حوالہ اور منویت۔ بہت سی روایات میں رباب کی وفات و شہادت کے مخصوص تاریخی دن کا تذکرہ آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی شہادت کی تاریخ مختلف روایات میں الگ الگ ملتی ہے، مگر بعض متون اور روایات میں 06 ربیع الاول کے دن کو ان کی شہادت سے منسوب کیا گیا ہے، چاہے تاخن وفات کی تاریخ بالکل یکساں نہ ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ رباب نے کربلا کے فریاد و مصائب کے بعد ایسی تکالیف اور دکھ برداشت کیے کہ وہ دنیا سے خالی دماغ اور مسوڑوں میں اشک لیے رخصت ہوئیں۔ ان کی شہادت کا مطلب محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ علامت ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی قربانیوں کو بھلانا ممکن نہیں۔ رباب کی شہادت ایک یاد دہانی ہے کہ ماں کی محبت اور فداکاری کبھی فنا نہ ہونے والی داستانیں ہیں۔ بعد از کربلا، اسیری اور شام کا سفرباز تاریخی ماخذ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد رباب اور دیگر خواتین اہل بیت کو قید کر کے یزیدی لشکروں نے شام روانہ کا۔ شام کا منظر بھی صبر آزما تھا، قیدیوں کے طور طریق، دکھ اور غربت، اور پھر یزید کے دربار میں پیشی۔ یہ سب ایک ایسی کڑی تھی جنہوں نے ان حضرات کی روحانی بلندی کو مزید عیاں کیا۔ رباب نے اس اسیری کے دوران بھی صبر و تحمل کا جو نمونہ دکھایا وہ انسانیت کی تاریخ میں مشل ہے۔ دشمن چاہے کتنی قوتوں سے لیس ہو مگر سچائی اور انسانیت کی عظمت وہ قوت ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ رباب کی یہ قربانیاں بعد ازاں آنے والی نسلوں کے لیے مشل رابن گھوفات، غم دل، مجروح اور ابدی سکون۔ کئی روایات میں ذکر آتا ہے کہ رباب کربلا کے مصائب کے بعد بہت جلد دنیا سے رخصت ہوگا۔ وفات بعض روایات کے مطابق عشق، حسیں اور غم مصائب کے سبب ہوان کی وفات واقعی ایک روحانی انجام تھی، ایک ایسی خاتون کا جانا جس نے اپنی زندگی میں ایمان، ایثار اور قربانی کی راہوں کا انتخاب کیا۔ بعض روایات رباب کی وفات کے بارے میں مختلف تاریخیں دیتی ہیں، مگر ایک بات یقینی ہے کہ ان کا انتقال اہل بیت کے غم و غصہ کے دنوں میں آیا اور ان کی یاد اب تک حاضر ہے۔ رباب کا پیغام اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ رباب کی زندگی اور شہادت ہمیں کئی اہم اسباق دیتی ہے۔ ایک، صبر و شجاعت۔ رباب نے دکھ و مصیبت میں صبر کا ایسا نمونہ پیش کیا جو آج بھی مومنوں کے لیے رہنمائی ہے۔ دو، ماں کی قربانی۔ ایک، ماں کی محبت ہو قربانی کی عظمت کا استعارہ، وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے ہر دکھ سہتی ہے۔ تین، ایمان کی پختگی۔ کربلا کے حالات میں رباب نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری مصائب ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ چار، عزت، نفس و وقار۔ ہر حال میں اپنے وقار کو برقرار رکھنا۔ رباب نے اپنے حالات کے باوجود اپنے وقار اور تمکنت کو برقرار رکھا۔ نتیجہ، رباب بنت امرا القیس کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو صبر، قربانی اور ایمان کی لازوال مثال ہے۔ 06 ربیع الاول کو منسوب ان کی شہادت اگرچہ ایک مخصوص تاریخی تاریخ کا نام ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی قربانی وقت و مکان سے بلند ہے۔ ہم جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو نہ صرف ان کے غم و دکھ کو یاد کرتے ہیں بلکہ ان کے وہ اخلاقی سبق بھی اپناتے
ہیں جو آج کے دور میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ رباب جیسی عظیم خواتین کی قربانیوں اور خدمات کو یاد رکھیں، ان کے وصف صبر و شجاعت کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں اور ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ حق کا ساتھ دیں.